السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 27 اکتوبر 2021 ہمارے سنی بھائی جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں ان میں سے اکثر کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ الہ آباد میں رہنے والے ایک پیشہ ور مقرر، ایک رٹو طوطا، جس کی اہل سنت و جماعت میں کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی قدر و منزلت کی نگاہ سے اہل علم کے نزدیک وہ شخص نہیں دیکھا جاتا ہے، اس نے نام اس کا غلام ربانی ہے، لیکن آج سے اس کو غلام بریانی کہا کریں، چونکہ یہ سب مال و زر کے حریث ہیں، دنیا طلب لوگ ہیں، اور ہمہ وقت ان کے پیش نظر اپنا مفاد ہی رہتا ہے۔ ان کو خدمت قرآن و سنت سے، خدمت مسلک و مذہب سے کسی طرح کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پیسہ پھینک تماشا دیکھ والا حساب ہے۔ جیسے ایک رقاصہ، ایک طوائف، وہ اپنا جسم اور اپنے ناز و انداز بیچتی ہے روپے پیسے پہ، وہی حال ان کا ہے۔ پیسہ دیں گے، آئیں گے تقریر کرنے، نہیں دیں گے یا کم دیں گے تو جو تقریر کے اندر بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے پھر وہ سارا کچھ بھول جاتے ہیں اور پھر اپنی والی پر اتر آتے ہیں۔ اسی قبیل سے یہ تعلق رکھنے والا شخص ہے، نام اس کا غلام ربانی ہے، اور میں اسے غلام بریانی کہہ رہا ہوں۔ اس کی ریکارڈنگ انٹرنیٹ پر پھیلی۔ ایک شخص ہے ملا اطہر نام کے آگے قادری لگاتا ہے، یہ اسی طرح کا قادری ہے جیسے نجیس الپادری اپنے آپ کو قادری کہتا ہے اور تمام باطل فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہے۔ یہ اطہر بھی وہی ہے جو سوائے قادیانیوں کے تمام کلمہ گو فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہے، تمام کلمہ گو فرقوں کو۔ اس بنیاد پر یہ خود بدترین کافر ہے، مرتد ہے، چونکہ جن علماء دیوبند کو، چار علماء دیوبند کو علماء حرمین طیبین نے کافر کہا اور ان کے عقائد و نظریات کو جاننے کے بعد بھی انہیں مسلمان سمجھنے والے کو بھی کافر فرمایا، تو یہ شخص انہیں مسلمان کہتا ہے۔ ان دونوں نے آپس میں بات کی۔ حضور محدث کبیر، سلطان الفقہا، سلطان الاساتذہ، ممتاز الفقہا، بقیت السلف، حجت الخلف، استاذ الاساتذہ، رئیس الاتقیاء، زبدۃ الاصفیاء، علامۃ الدہر، غزالی دوراں، راضی زماں، حضور پرنور الحاج الشاہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب اللہ قادری دامت برکاتہم القدسیہ المعروف سرکار محدث کبیر دامت برکاتہم، ان کے حوالے سے وہ بات جب میں نے سنی، میں نے اصل میں رات ہی میں سن لی تھی، بہت بے چینی ہوئی، بہت بے چینی ہوئی، تکلیف ہوئی کہ کیا زمانہ آ گیا کہ چھوٹے چھوٹے لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقات نہیں ہے، جنہیں چند افراد ہی جانتے ہوں، ایسے لوگ ایسی شخصیات پر بھونکتے ہیں کہ جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ خدمت دین میں، خدمت قرآن و سنت میں، خدمت حدیث میں گزرا، اور جن کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں لاکھوں کے اندر ہے، چاہنے والے مریدین شاگردین لاکھوں میں ہیں، خود جن کا دین پر بہت کام ہے، مسلمانان ہند پر اور مسلمانان عالم پر، مسلمانان اہل سنت و جماعت پر جن کے احسان ہیں، جن کے خاندان کی احسان ہے، جن کے والد گرامی سرکار صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عالم بنانے والی کتاب بہار شریعت، جس کو جو ہر سنی عالم کی لائبریری کی زینت ہے، اور جن کے بھائیوں کی دینی خدمات ہے، والد کی دینی خدمات ہے، جن کے صاحبزادگان اور جن کا پورا کنبہ خدمت دین میں لگا ہوا ہے، ان کے تعلق سے اس غلام بریانی نے جو بکواس کی ملا اطہر حسین کے پاس، دونوں کی بات چیت سننے کے بعد یہ اچھے سے اندازہ ہو گیا کہ ملا اطہر حسین کو یہ غلام بریانی اچھے سے جانتا ہے۔ جبکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اطہر وہ ہے کہ جس نے چند روز پہلے بریلی شریف کے ایک شخص جمال رضا خان نامی، اب پتہ نہیں اس شخص کا خاندان اعلیٰ حضرت سے کیا تعلق ہے، میرے علم میں نہیں ہے اور کبھی میری ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، یہ جمال رضا خان سے تو میرے تعلق سے بات کر رہا ہے۔ تو جمال رضا خان صاحب مجھے فتین اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ جس چینل پر اس نے یہ آڈیو ڈالی ہے جمال رضا خان صاحب کی، اسی چینل کی ذرا 1-2 ماہ پہلے کی آپ ویڈیو دیکھیں، آڈیو ہے جس کو ویڈیو بنا کر ڈالا گیا ہے،
وہی شخص جمال رضا خان صاحب سے مکے کے امام کے تعلق سے الجھ رہا ہے، بحث کر رہا ہے کہ مکے کا امام مسلمان ہے، مدینے کا امام مسلمان ہے، اور دیوبندیوں کو بھی مسلمان قرار دے رہا ہے۔ اور 2 مہینے بعد جب وہ میرے تعلق سے پوچھتا ہے تو جمال رضا خان صاحب اس سے بڑے اچھے سے بات کرتے ہوئے میری برائی کر رہے ہیں۔ ان کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ بہرحال کچھ بھی ہو، کلیم حنفی کے کئی لوگوں سے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ہے تو سنی بریلوی مسلک اعلیٰ حضرت والا، تو اپنے والے کو کسی بد مذہب، بے دین، بد عقیدہ، کافر و مرتد کے سامنے ذلیل و رسوا کرنا کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ میں پہل نہیں کرتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں۔ بارہا میں نے ذکر کیا ہے، آج بھی میں جواب دے رہا ہوں، چونکہ سامنے سے ایکشن ہوا ہے اس لیے ری ایکشن دے رہا ہوں، سامنے سے کاروائی ہوئی ہے اس لیے جوابی کاروائی کر رہا ہوں۔ اور کوئی شخص ہے ایک اکرم نامی، پتہ نہیں ابھی لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ میرے تعلق سے روزانہ پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 کر کے میرے رد میں ویڈیوز ڈال رہا ہے کیونکہ میں نے رضوان شمسی کو کافر کہا۔ عجیب بات ہے، جس کو میں نے کافر کہا وہ خود مجھ سے فون پر نہیں پوچھ رہا ہے۔ جی ہاں، میں نے اسے کافر کہا، میں اب بھی کہتا ہوں، مذہب عند الفقہا وہ کافر ہے، وہ کافر فقہی ہے، یہ ثابت کرنا میرے ذمہ ہے۔ براہ راست رضوان شمسی کو آنے کے لیے میں نے ممبئی دعوت دی، وہ ممبئی آئے، فون پہ مجھ سے رابطہ کرے۔ پتہ نہیں رضوان شمسی نے ان کو اپنا وکیل بنایا ہے کہ یہ صاحب بیٹھ کر میرے تعلق سے نہایت غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں۔ اب میں ان کا نام لوں، ان کے چینل کا نام لوں تو بلا وجہ ان کے ویورز بڑھ جائیں گے، اور یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے ویورز بڑھ جائیں۔ بہرحال تو چونکہ انہوں نے مجھ پر اٹیک کیا ہے تو میں اپنے تعلق سے جواب نہیں دیتا۔ اطہر حسین، اور یہ اطہر نہیں ہے، یہ اکفر ہے خبیث، اس خبیث اور غلام ربانی کی بات ہوئی فون پر میرے میٹر کو لے کر، تو ضمناً حضور محدث کبیر دامت برکاتہم کا تذکرہ آیا، تو جو غلام ربانی نے زبان استعمال کی ہے اسے کوئی بھی اہل علم پسند نہیں کرے گا، اور حضور محدث کبیر سے شدید اختلاف رکھنے والے، وہ دعوت اسلامی والے ہوں، سنی دعوت اسلامی ہوں، اور کسی سنی تنظیم کے لوگ ہوں، یہ لوگ بھی حضور محدث کبیر کی دل سے قدر کرتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ آپ کا علم حدیث میں کیا مقام و مرتبہ ہے، اور آپ کی بات جو ہے نا کیا اہمیت رکھتی ہے، تو کسی نے آج تک ایسی زبان استعمال نہیں کی جو اس بدبخت نچنیے نے استعمال کی ہے۔ میں اہل سنت سے ایک ہی گزارش کروں گا کہ آج کے بعد اسے کسی جلسے میں نہ بلایا جائے، جو تاریخیں لے رکھی ہے بالکل کینسل کر دی جائے۔ اور ایک پیشن گوئی میں آپ کو ایڈوانس میں کر دوں، ایک خبر آپ کو ایڈوانس میں دے دوں کہ ابھی 2-3 دن ہی میں یہ معافی بھی مانگ لے گا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ناواقف تھا، پتہ نہیں کیسے ہو گیا، اس طرح کی باتیں کرے گا۔ تو یہ جو لاٹھی والی توبہ ہے نا ڈر کی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، دل سے کریں گا اللہ معاف کرے گا، اس کے باوجود اہل سنت اسے اپنے جلسوں میں نہ بلائیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں 16 سال کی عمر سے اسٹیج پر آ گیا، تو ظاہر سی بات ہے اسٹیج پہ آنے کے بعد 16 سال کی عمر میں 1-2 جماعت مولوی کورس پڑھا ہوں گا، اس کے بعد پڑھنا نصیب نہیں ہوا، چونکہ یہاں کی چکا چوند انسان کو پہلے نہیں دیتی۔ آج کل مدارس دینیا کے طلبہ آواز اچھی ہو اسٹیج پہ آ جاتے ہیں، پھر آگے پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، پھر شاعر بن جاتے ہیں، بھائی صاحب مقرر بن جاتے ہیں، یہی ان کے ساتھ ہوا۔ اور یہ 16 سال کی عمر سے اہل سنت کو بیچ رہے ہیں، پیسہ کم ملے گا تقریر نہیں کریں گے، زیادہ ملے گا فساق و فجار کی تعریف میں زمین و آسمان کے خلابے ملا دیں گے۔ تو اس قسم کے بے حیثیت لوگ جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، اگر یہ ایسی شخصیت پر بھونکے کہ جن پر علم و فن ناز کرتا ہو، اور حضور سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کی ولایت مسلم ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور محدث کبیر کا گستاخ جاہل ہی ہوگا۔ سرکار تاج الشریعہ کی زبان اقدس سے نکلا ہوا یہ جملہ کہ حضور محدث کبیر کا گستاخ جاہل ہی ہوگا، یقیناً درست ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو غلام ربانی کو ہم عالم کیسے مان لیں؟ یہ غلام بریانی جاہل ہے جو حضور محدث کبیر دامت برکاتہم کی گستاخی کر رہا ہے، اور کیا کچھ نہیں کہا، فتنہ اعظم کہا، مکار کہا، اور معاذ اللہ سوئے خاتمہ یعنی برے خاتمے کی بات کر رہا ہے کہ خاتمہ اچھا نہیں ہوگا۔ مسلمان کے سوئے خاتمہ کی تمنا کرنے والا بھی کافر ہے۔ اور دوسری بات، غلام ربانی
अतहर हुसैन को अच्छे से जानता, तभी कह रहा है कि जब आप यहाँ से गुजरे तो मेरी पलकें बिछी हुई पाएंगे और 28 तारीख को आप मुरादाबाद में मुझसे मिलिए। जबकि आप अतहर हुसैन का यूट्यूब चैनल जाकर देखें, वो बड़े बड़े सुन्नी आलिमों को फोन लगाकर इंतखाब कदीरी के मैटर में और उलमाए देवबंद के मैटर में और इमाम काबा और इमाम मस्जिद नबवी के मैटर में बहस करता है और सबको मुसलमान करार देता। तो यकीनन ये ऐसा सुलह कुल्ली है जो जिसकी सुलह कुल्लियत हद कुफ्र को पहुंच चुकी है, और इसके कुफ्र से वाकिफ होने के बाद भी उसे हुजूर हजरत कहना, ताजीम व तकरीम करना, अपने घर दावत देना, उसके लिए पलकें बिछाना, तो फिर गुलाम रब्बानी का क्या हुक्म है? उलमा इकराम बयान फरमाए और अवाम अहले सुन्नत समझ जाए। ये शख्स अभी इस लायक नहीं रहा कि इसे मिंबर रसूल पे चलने दिया जाए, क्योंकि इसने वक्त के एक अजीम वली, मुहद्दिस और ऐसे शख्स कि जिसकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा खिदमत इस्लाम में गुजरा और जिसके उस्ताद, मुरीदीन, तलामिज़ा बड़े बड़े उलमा हैं। हम जैसे लोग तो छोड़िए कि बड़े बड़े उलमा जिनसे रुजू करते हों, ऐसी जात पर इसने छीटा कशी की है। इस मरदूद के सारे प्रोग्राम रद्द किए जाए। आज के बाद इसे किसी भी जलसे में ना बुलाया जाए, कतई तौर पर ना बुलाया जाए। जो अपने बुजुर्गों का गुस्ताख हो, स्टेज पर मसलक आला हजरत की बातें करना, बुजुर्गों से लगाव और अकीदत की बात करना और तन्हाई में इस तरह से बुजुर्गों के साथ रवैया रखना, ये मुनाफिकाना किरदार है। ऐसे मुनाफिकों को अपनी सफों से निकालिए और बिल्कुल इन्हें अपने यहाँ आने न दीजिए। जहां जहां प्रोग्राम है फोन करके कैंसिल करवाइए। इस बदबख्त ने बहुत बड़ी जुर्रत की है। इसे 1000 बार सोचना चाहिए कि मैं किसके बारे में क्या कह रहा हूं। कहता है कि कोई पूछ नहीं रहा है, प्रोग्राम नहीं हो रहे। माज़अल्लाह, बेवकूफ जिनकी महीनों तक बल्कि सालों तक तारीख नहीं मिलती, एक दिन में जो 5-5 प्रोग्राम करते हों और जो ये भी नहीं देखते प्रोग्राम के बाद दिया है या नहीं दिया नजराना, या लिफाफे के अंदर कागज के टुकड़े भरकर दिए हैं। तुझे पता भी है मुहद्दिस कबीर क्या है? नालायक, बोलने से पहले 1000 बार सोचता, बोलने से पहले उनके करीब जाता, उनकी शख्सियत को देखता, उनके सफर व हजर को देखता, खलवत व जलवत को देखता। बिहम्दिल्लाह ये मैंने सब देखा है। और यूं ही मैं किसी से अकीदत नहीं रखता हूं। और मैं ही क्या, जमात अहले सुन्नत के बड़े बड़े लोग जिनसे अकीदत रखते हैं, जिनकी जूतियां उठाना बाई से फख्र समझते हों, उनके बारे में इस तरह की जुबान इस्तेमाल करके इस गलीज इंसान ने अपनी हकीकत अहले सुन्नत व जमात पे वाज़ेह कर दी है। अब तमाम सुन्नियों का ये फर्ज है कि इसका मुकम्मल बाइकआउट करें और इसके हर प्रोग्राम रद्द करें, और हो सके तो इलाहाबाद में रहने वाले सुन्नी इसके घर तक पहुंचे और इससे एलानिया तौबा माफी का मुतालबा करें, और उसके बाद भी इसे अहले सुन्नत व जमात के स्टेज से खिताब करने का मौका कतई न दिया जाए। अल्लाह ताला हमें ऐसे गुस्ताखों, दरीदा दहनों, बदबख्तों से महफूज रखे और हमें बाअदब बनाए, बुजुर्गों की बारगाह का अदब करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।